وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے ایک اور رہنما شہرام ترکی جب اپنے علاقے آتے ہیں تو عوام کا ایک سمندر آتا ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اور عوام یہ پیغام دیتی ہے کہ KPK کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ خلائی مخلوق کے ٹھپوں سے نہیں آیا، بلکہ KPK کی عوام نے حقیقی معنوں میں پاکستان میں یہودی قادیانی والا چورن جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، سٹی گل ہو گئی ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے، اور پاکستانی عوام نے یہ بتا دیا ہے کہ اب کی بار جو بھی حکومت بنائے گا وہ عوامی بلبوتے پر بنائے گا، نہ کہ وہ کسی کی پسند ناپسند کی بنیاد پر بنائے گا، اور کوئی یہ کہے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے تو بس حکومت بن جائے گی۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ جو بندے 5ویں نمبر پر جیت رہے تھے ان کو اٹھا کے کرسیاں یا ان کو سیٹیں دے دی گئی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا یہ ڈائریکٹلی تیمور جگڑا کو فائدہ دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جو قومی رکن ہیں بلوچستان میں سالار کاکڑ، اس کو فائدہ دے رہا تھا، کیونکہ تیمور جگڑا KPK سے جیت رہا ہے جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا، تو دوسری جانب بلوچستان سے سالار کاکڑ جیت رہا ہے جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے بیان دے دیا۔ یعنی سالار کاکڑ کی سیٹ پر اب 4 گواہیاں آلموسٹ ہو چکی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی، محمود خان اچکزئی کی، لشکر رئیسانی کی اور اختر مینگل کی۔ ان 4 بندوں نے گواہی دے دی ہے کہ سالار کاکڑ وہاں سے جیت رہے تھے، اور نون لیگ کے ایک آخری بندے کو اٹھا کے، سویا ہوا بندہ تھا اس کو اٹھا کے وہاں پر طاقتور حلقوں نے جتوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی عوام سڑکوں پر نظر آتی ہے، اور جو احتجاج کرتے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں کی سیٹیں چوری کی گئی ہیں وہ سارے ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنی سیٹیں حاصل کرنے کے لیے زور زبردستی لگا رہے ہیں۔ فارم 45 انہوں نے اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں اور سامنے دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب جب نون لیگ کے لیڈران سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے فارم 45 کہاں پر ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تو نہیں ہے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ فارم دکھاتا پھروں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو تحریک انصاف سے جو پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے فارم 45 سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہے نتائج جی، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو دوسرا بیان سامنے آیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے دماغ کا فرق ہے، جسم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کل تک جو یہی تحریک انصاف قادیانی یہودی ایجنٹ تھی، اب مولانا فضل الرحمان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، یہ تو ایک سیاسی پارٹی ہے جس کے ساتھ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے۔ الیکشن سے پہلے علی محمد خان اور اسد کیسر جو ہیں یہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پر جاتے ہیں اس کی گھر میں میت کی تعزیت کرنے کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ بیانات داغے جاتے ہیں کہ یہ تو NRO مانگنے کے لیے آئے ہیں اور میرے پاس آئے ہیں، مجھے اپنا امام بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ جو تھوڑی بہت کوشش کی گئی تھی رواداری کی وہ بھی تحریک انصاف کی جانب سے روک دی جاتی ہے تاکہ مولانا فضل الرحمان کے غبارے جو ہیں وہ زیادہ پھول نہ پائیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ الیکشن اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن تھا، اور ہم نون لیگ سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں اور یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، تحریک انصاف کو دیا جائے۔ تحریک انصاف کا مینڈیٹ سامنے نظر آتا ہے، اگر آپ سڑکوں پر دیکھیں تو آپ کو عوام کی بڑی تعداد نظر آتی ہے جو اپنا حق مانگتے ہوئے نظر آتی ہے، دوسری جانب آپ کو نون لیگ کے کارکنان کو اس طرح پرجوش نظر نہیں آتے۔